اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں؟ بحمداللہ گودپور پنڈ مسلمانوں کا ہے، محلہ مسلمانوں کا ہے، تو میرا خیال ہے مجھے ایک ضروری اعلان کرنا ہے کہ مسلمانوں، یہ گودپور غربی کی مارکیٹ میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوستو آپ جیئے، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل پاک کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جانا کو مناسب تو نہیں۔ خدا را یار، اولاد نبی کے ذکر کی محفل میں آنے کا رواج ڈالو۔ میں پنجاب کا ایک کلچر ہے، میں صرف آج کی مجلس کے بانیان کا مہمان نہیں ہوں، میں پورے گودپور کا مہمان ہوں، مہمانوں کے، اولاد رسولوں کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میرا پیغام کہیں تک پہنچ جائے کہ بندے کہتے ہیں جی اب ہم شیعہ نہیں ہیں تو آپ ہمیں مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ اور یہی تو غلط فہمی میں دور کرتا پھر رہا ہوں، آپ شیعہ نہیں ہیں نا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں، اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے حسین کے ذکر میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ مہربانی سے بسم اللہ سے یہ دیکھیں، یہ اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، یہ ساری شاخیں، یہ سارے مسلک، یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ یہاں مجھے آپ کی تائید چاہیے تھی، آپ چپ کر گئے۔ غلط فہمیاں پہلی بہت ہیں یار، اور میں آپ کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے مسلمانوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ جتنے فرقوں مذہبوں کا میں نے نام لیا ہے یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے۔ آخری آدمی تک آپ دھیان نہیں دیں گے، مجھے دکھ نہیں ہوگا، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کیمرے کے سامنے اپنی بات کا ذمہ دار ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ مہربانی سے مہربانی سے جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ سجدوں کے لیے حقہ مقام ڈھونڈ رہے ہیں، سجدوں کے لیے حقہ مقام ڈھونڈ رہے ہیں، اور محشر میں بھی ہم بزم جماع ڈھونڈ رہے ہیں، چلے جائیں گے جنت میں یہ کہہ کے ماتھر شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ متوجہ ہیں سرکار؟ حاج صاحب مجھے کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا، یہ سندھ میں مین سٹی ہے حیدرآباد، وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی کافی زیادہ ہیں۔ مجلس کے لیے جب میں پہنچا تو بانیان نے کہا، یہ بسم اللہ دھیان رکھیں میری طرف، بانیان نے کہا جی ہمارے محلے کا ایک ہندو شاعر ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ اس ہندو شاعر نے بیٹھتے یہ فقرے کہے کہ جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، اور میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
اب سیالکوٹ کا علاقہ بڑا زرخیز اور بات کی باریکی کو سمجھنے والا علاقہ ہے. اس ہندو شاعر کا قصیدہ اتنا خوبصورت تھا جو مولا کی شان میں اس نے پڑھا. اتنا خوبصورت قصیدہ تھا، اتنا خوبصورت قصیدہ تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز پیش کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں نا، یہ بھی سنا، یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا یہ خلق ہی لینے کے لیے مہربانی وقار سے دینا شینا کام ہی ہوتا ہے. جب میں نے اسے نیاز دی تو اس نے مجھے ایک چھوٹی سی بات سنائی، لیکن نتیجہ اس کا بڑا کمال تھا. کہنے لگا جی میں اکثر جہاں مولا حسین کی محفلیں ہوتی ہیں نا میں وہاں حاضری دیتا ہوں، اور کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا جی، کہنے لگے ایک ساتھ والے گاؤں میں یا گوٹ میں شیعہ سنیوں نے مل کے امام حسین کی محفل پاک رکھی تھی. سندھ میں شیعہ سنی بہت قریب ہیں، قلندر کی محنت ہی بہت زیادہ. وہ کہتا ہے کہ وہاں میں نے منتظمین سے اجازت لے کے، وہ ہندو شاعر کہتا ہے کہ میں نے حسین بادشاہ کے بارے میں ایک قصیدہ یا نظم جو ہے وہ ممبر پہ پڑھی، ڈائس پہ. تو کہتے پبلک نے بڑا پسند کیا، شیعہ سنی بھائیوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. لیکن جو گوٹ کے، وہ پنڈ کو گوٹ کہتے ہیں وہ جو مسجد کے مولوی صاحب تھے نا، وہ جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہتے ہیں، اور تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وہ ہندو حاج صاحب ہندو خود سنا رہا تھا کہ مولوی صاحب نے نہ مجھے شاباش دی، حق بنتا تھا شاباش دیتے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی. کہتا ہے بجائے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ کرنے کے جلے سڑے کٹے لہجے میں تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس ہندو کے منہ سے کیا فقرہ نکلا. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. مسلمانوں یا او مسلمانوں اللہ تمہیں زندگی دے، کدھر جا رہے ہو؟ یہ سے نیچے رکھیں. اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف اتنا اچھا پہلے تو میں یہ غلط فہمی دور کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ جو اہل اسلام ہمارے بھائی ہیں وہ ذہن کا بوجھ ختم کر لیں کہ ہمارے علماء و ذاکرین دلیلیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم تمہارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. یہ غلط فہمی دور کر لو. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے جناب کے بچوں کو شیعہ کرنے، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. اللہ کرے بات میری پہ چند بندے بھی توجہ کر جائیں. ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے، باقی جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا. لیکن میں بھائیوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ مزے سے جیو، ایزی لائف گزارو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. اب میں پیورلی آپ سے کہہ رہا ہوں، خالصتاً علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حاجی صاحب نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی.